کے پار افق پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور سورج کی شعاعیں درختوں کی اور سے جھانکتے ہوئے جنگل کی نامور زمین پر بمشکل پہنچ رہی تھیں۔ گویا جنگل کی زندگی میں ہر سو اجالا پھیل چکا تھا اور تمام چرند پرند بھی اپنی اپنی نگاہوں میں میٹھی اور معصوم سی انگڑائی لے کر بیدار ہو چکے تھے۔ وہ سب اپنی سریلی اور خوبصورت آواز میں خدائے واحد کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ درختوں پر بسیرا کیے پرندے بھی اپنے اپنے بچوں کو بیدار کر کے پچھلی رات کے جمع کیے دانوں سے ان کو ناشتہ کرا رہے تھے۔ ننھے ننھے پرندوں کے بابا آج کے دن کے لیے راشن تلاش کرنے نکل گئے تھے، جبکہ ماما جان اپنے اپنے گھونسلوں کی صفائی کر رہی تھیں۔ انہی درختوں میں سے ایک پر چڑیا بھی اپنے دو ننھے ننھے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ بچوں کے ابا یعنی چڑے میاں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ دانہ دنکل کی تلاش میں نکل پڑے۔ معمول کے مطابق چڑیا بی نے اپنے بچوں کو نہلایا دھلایا اور دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر اب وہ پڑوس کے گھر گئیں۔ بی فاختہ کے بچوں کی طبیعت معلوم کرنے گئی ہوئی تھیں۔ بی فاختہ کے بچے کئی روز سے ٹھنڈ کے باعث بیمار ہو گئے تھے۔ جاتے جاتے چڑیا بھی اپنے بچوں کو کہہ کر گئی تھی کہ دیکھو شرارتیں نہ کرنا ورنہ شیطان کے چیلے کوے آ کر تمہیں کچا کھا جائیں گے۔ چڑیا بی کے جاتے ہی بچوں پر کووں کا خوف طاری تھا، مگر یہ ڈر ان کی شرارتی اور بے چین طبیعت پر زیادہ دیر حاوی نہ رہ سکا اور دونوں بچوں نے کھیل کود شروع کر دیا۔ کھیل یہ تھا کہ وہ ایک وقت دونوں اکٹھے گھونسلے سے اڑتے اور زمین پر آ کر ایک تنکا اٹھا کر واپس گھونسلے میں لے جاتے۔ جو پہلے واپس آتا وہ جیت جاتا۔ 2 مرتبہ تنکے اٹھا کر لانے کے بعد تیسری مرتبہ مقابلے کے لیے دونوں نے اپنے پر تولے اور زمین پر آنے لگے۔ ابھی وہ زمین سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ اچانک کسی چیز نے انہیں آ گھیرا اور دونوں ایک مضبوط شکنجے میں پھنس گئے۔ ننھے بچوں کے حواس بحال ہوئے تو دیکھا کہ دونوں کسی انسانی قافلے کے ہاتھوں پکڑ لیے گئے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ شکاری ہمیں پکڑ کر لے جائیں گے۔ جیسے ان کو یہ پتہ لگا انہوں نے بچاؤ کے لیے چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ ادھر چڑیا بی کو جب چیخو پکار سنائی دی تو پریشان ہو گئی کہ اللہ خیر کہیں یہ میرے بچے تو نہیں رو رہے۔ جب انہوں نے اپنے درخت کے قریب آ کر یہ منظر دیکھا تو ان کے بچے انسانی شکار بننے جا رہے ہیں تو ان سے رہا نہ گیا۔ حلیے سے یہ انسان تو بہت اچھے معلوم ہوتے تھے، مگر چڑیا بی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ان کے بچوں کو کیوں پکڑ لیا ہے۔ اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہ ان کے سروں پر منڈلانے لگیں اور ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے دعا کرنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ان نیک بختوں سے نجات دلا دے، یہ تو بے قصور ہیں۔ ابھی چڑیا بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھیں، دیکھا کہ ایک شخص کا انسانی قافلے کے ساتھ عامل ہے۔ یہ شخص ان سب میں بہت بااخلاق، شریف اور بھلے معلوم ہوتے تھے اور اس پورے گروہ کے سردار بھی شاید یہی تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ چڑیا بی کے 2 ننھے ننھے معصوم بچے ان کے ساتھیوں کے قبضے میں ہیں اور ان بچوں کی ماں پریشان ان کے گرد منڈلا رہی ہے تو وہ فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کس نے ان معصوم بچوں کو پکڑ کر بے زبان چڑیا کو تکلیف پہنچائی ہے۔ قافلے کے لوگوں نے اپنے سردار کو سارا کا ماجرا سنایا کہ جب آپ اپنی ضرورت کے لیے گئے تھے ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا تھا۔ جب سے یہ چڑیا اپنے بچوں کے پیچھے ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ قافلے کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ فوراً ان معصوم بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ساتھیوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور یوں چڑیا بی نے ان کے سردار کو تشکر آمیز نظروں سے دیکھا اور خوشی خوشی اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھونسلے کی جانب اڑ گئیں۔ بچوں کیا آپ جانتے ہیں یہ نیک لوگ کون تھے؟ یہ نیک لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے اور اس قافلے کے سردار خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو تمام جانوں کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔